بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 7۔ وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تم پر کتاب اتاری جس میں واضح و مضبوط آیتیں ہیں جو اصل کتاب ہے، اور بعض متشابہ آیتیں ہیں، بس جن کے دلوں میں کجی ہے وہ تو اس کی متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں فتنے کی طلب اور ان کی مراد کی جستجو کے لیے، حالانکہ ان کی حقیقی مراد کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ پختہ و مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چکے، یہ ہمارے رب کی طرف سے، اور نصیحت تو صرف عقل مند ہی قبول کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے تم پر کتاب اتاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا ہے جس میں واضح اور مضبوط صاف شفاف آیتیں موجود ہیں، جیسے کہ ہمارے تمام تر انسانی حالات، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا دائرہ کار، ان کی مثال جو احادیث کی صورت میں بھی ہم تک موجود ہے، وہ ہم تک پہنچ چکی ہے، ایک عملی نمونہ قرآن کا، اور وہی اصل کتاب ہے۔ اور بعض متشابہ آیتیں ہماری سوچ کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہیں کہ ہم ان کے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں کر پا رہے، اور کچھ ایسے بھی ہو سکتی ہیں باتیں جو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جان سکتا۔ ہمیں سوال کرنے چاہیے، لیکن اس متشابہ جب تک وہ کلیئر نہ ہو جائے، صاف شفاف نہ ہو جائے، اس کے اوپر کسی قسم کا عقیدہ نہیں گڑھ لینا چاہیے۔ جب تک کہ اس متشابہ کوئی آیت آپ کو مل جاتی ہے تو اس کے اوپر، یا متشابہ احادیث بہت ساری ملتی ہیں، آیتیں پھر بھی بہت کم ہیں، جن کو بنیاد بنا کے، احادیث کو بنیاد بنا کر فتنہ برپا کیا جاتا ہے، وہ زیادہ تر احادیث سے لیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اصل کتاب تو مضبوط آیتیں اور واضح دلائل ہیں جو قرآن میں بیان ہو گئے، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں۔ اللہ کے بارے میں یہ آیا ہے کہ وہی ہے جو زمین و آسمان، آیت الکرسی میں ان کی مکمل تفصیل آ چکی ہے، زمین و آسمان کے خالق و مالک، اور ہر طرح کا اقتدار صرف اللہ کے لیے۔ اور رسول اللہ کے بارے میں جہاں فضیلتیں بھی ہیں، والحاق میں یہ بھی ہے کہ اگر یہ شخص، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر اپنی طرف سے کچھ گڑھ لاتے تو ہم ان کو بھی نہ چھوڑتے، ان کا دایاں ہاتھ پکڑ کے ان کی شہر کاٹ دیتے، اور تم میں سے کوئی اللہ کو روکنے والا نہیں ہوتا۔ یعنی کہ اللہ کا اقتدار ایسا ہے۔ بعض متشابہ آیتیں ہیں بس جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، وہ تو اس کی متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، کیونکہ وہ ہدایت کے طلبگار ہی نہیں ہے، ان کے دلوں میں ایمان ہے ہی نہیں، وہ متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں فتنے کی طلب میں، اور ان کا معاملہ ہے ہی کوئی اور نہیں، اور ان کی مراد کی جستجو کے لیے، حالانکہ ان کی مراد کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، ان کی حقیقی مراد کو تو اللہ ہی جانتا ہے کہ فرشتے کیسے ہیں، اور جنت و دوزخ کا ماحول ہے، آنے والی پیش گوئیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر گئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آنا بھی احادیث سے ثابت ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن اس کے اوپر اپنا ایک فلم بنا لینا ذہن میں، کسی قسم کی ڈاکومنٹری کرنا، وہ ایک ناجائز کام ہے، اس کی اسلام میں کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کی مراد سوائے اللہ تعالیٰ کے، جو غیب سے وابستہ باتیں اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ لیکن جو دوسری طرف ہیں، دوسری کیٹیگری والے جو فتنے کی طلب میں نہیں ہیں، جو حق کو جاننا چاہتے ہیں، جو حق کو مانتے ہیں، جو ایک اصلاح کی خاطر اس کتاب کو پڑھتے ہیں، پختہ و مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چکے ہیں، اور ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور ہم نصیحت تو صرف عقل مندی قبول کرتے ہیں۔ آج تک کسی نے روح کے بارے میں نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی تفصیل نہیں بیان کی، اور کوئی ایسا انسان جو کہے جی میں نے روح کو مانتے ہی نہیں ہوں، میں روح ہوتی بھی ہے کوئی چیز، تو ہم اس کو کہیں گے کہ وہ پرلے درجے کا بے وقوف اور جاہل ترین انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی مثالیں بیان کی ہیں۔ روح کا بھلا کون انکاری ہے؟ ہر انسان بغیر روح کے کچھ ہے ہی نہیں۔ انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ وہ روح کو جانتا ہے، لیکن اس کے بارے میں اس کو کچھ ذرا برابر علم نہیں۔ تو عقل مند لوگ یہی کہتے ہیں کہ نصیحت وہ قبول کرتے ہیں کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ جو بندے دعا کہتا ہے اللہ کی طرف سے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، اے اللہ مجھے ہدایت کے بعد گمراہ نہ کرنا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی طاقت صرف تیرے سے ہی ملتی ہے۔